بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان میں اس ٹائم، جو سیاسی بحران ہے اور جو الیکشن التوا کیس ہے اس کی آج سماعت ہوئی ہے۔ اس میں ہوا کیا ہے کہ حکومت کی جانب سے ایک نیا کارڈ کھیلنے کی کوشش کی گئی ہے، ایک نیا پتہ کھیلنے کی اور ایک نئی سیاسی چال چلنے کی کوشش کی گئی ہے۔ وہ کیا ہے اس کے اوپر ذرا میں آتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جس طرح چیف جسٹس آف پاکستان اتنے پریشر کے باوجود ایک کیا کہتے ہیں اسٹرانگ پوزیشن میں کھڑے ہیں، ان کو خراج تحسین ہے پوری قوم کی جانب سے اور میری جانب سے سلام ہے ان کو۔ اب میں آپ کو ذرا بتا دوں کہ نئی چال کیا چلنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ فنڈ ریلیز نہیں ہوا، اور وہ فنڈ کیوں نہیں ریلیز ہوا، اس کے اوپر کمیٹیز بنا دی گئی ہیں، وہ پارلیمنٹ میں بحث چلی گئی ہے، وہ قومی اسمبلی میں چلی گئی ہے، اور اس طرح کا جو وزارت خزانہ کی جانب سے ایک رپورٹ جمع کرائی گئی ہے، اور انتظامی امور کو مد نظر رکھ کے ہم اس کے اوپر ایک فیصلہ کریں گے اور پھر فنڈ ریلیز کریں گے، ہم نے فنڈ مختص کر دیا ہے، اس طرح کی جتنی بھی رپورٹ جمع کرائی گئی۔ ایک تو یہ تھی۔ دوسرا جو نئی چال چلنے کی کوشش کی گئی، جس کو ناکام کیسے کیا گیا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نئی چال یہ تھی کہ ایک ڈیفنس منسٹری کی جانب سے درخواست جمع کرائے گی، وزارت دفاع کی جانب سے، جس میں یہ لکھا گیا کہ تمام ملک میں الیکشن ایک ہی وقت کیے جائیں۔ یہ ہماری درخواست ہے، یہ ہماری استدعا ہے۔ ریزن کیا بتائی گئی، جس کے بعد پھر اٹارنی جنرل آج جیسے ہی روسٹرم پر آئے تو انہوں نے بھی سیم وہی بات چیت کی جو اس درخواست کا موقف تھا۔ ریزن یہ بتائی گئی کہ پورے ملک میں دہشت گردی ہے جی، ملک دہشت گردوں سے بھرا پڑا ہے جی، اتنے حالات خراب ہوئے پڑے ہیں کہ الیکشن متوقع نہیں ہے۔ اگر ایک صوبے میں الیکشن ہوتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں گلی گلی میں خون ہوگا، گلی گلی میں افراتفری ہوگی، گلی گلی میں لاشیں گریں گی، اور اس طرح کا ایک سینیریو کریٹ کیا گیا اور عدالت کے سامنے پریزنٹیشن دی گئی۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال اپنے چیمبر سے کمرہ نمبر 1 میں آئے، 3 رکنی بینچ اس درخواست کے اوپر مقرر ہونے کے بعد سماعت کی اس نے۔ 3 رکنی بینچ وہی بینچ جو اس کیس کو سن رہا ہے، جس میں جسٹس منیب اختر، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں۔ اچھا، وہ آئے اپنے اور انہوں نے کیا کہتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان نے سب سے پہلے کہا کہ میں کوشش کروں گا کہ مولا ہمیں ہمت دے، ہمارے اوپر کرم کرے، ہم جو بھی فیصلے کریں ہمارا نام، ہمارا شمار نیک لوگوں میں ہو۔ میں جب بھی یہاں سے جاؤں یا ہم جب یہاں سے چلے جائیں، ہمارے پاس یہ عہدہ نہ رہے تو، یا ہم اس ملک سے چلے جائیں یا ہم اس دنیا سے بھی چلے جائیں، تو لوگ ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کریں۔ اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں سب سے پہلے حکومتی اٹارنی جنرل صاحب روسٹرم میں آئے اور انہوں نے اپنے دلائل شروع کیے اس درخواست کے اوپر، جو چیف جسٹس آف پاکستان نے ان کو کہا کہ اس درخواست کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور ذرا وہ جو آپ نے رپورٹ جمع کرائی ہے وہ بھی جو وزارت خزانہ کی جانب سے اس کو بھی پڑھ کے سنائیں۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ یہ معاملہ بہت لمبا ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اس میں پیچیدگی اتنی نہیں ہے جتنی پیچیدگیاں بنائی جا رہی ہیں۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ حکومت سے کہیں کہ اپنے فیصلے پر ذرا نظر ثانی کرے، جو انہوں نے فنڈ جاری کرنے والا ایک گلو 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 کام شروع کیا ہوا ہے نا، کہ ادھر سے اٹھا کے ادھر، ادھر سے اٹھا کے ادھر، اور جی یہ اختیارات جو ہیں یہ وزیر اعظم کے پاس نہیں ہے، اور یہ وزارت خزانہ کے پاس نہیں ہے، اور اسٹیٹ بینک کے آفیشیلز کے پاس نہیں ہے، تو یہ کس کے پاس ہے، اور میجورٹی کس کے پاس ہے، اور کس کے پاس اقلیت ہے، کس کے پاس اکثریت ہے، یہ جتنا بھی ہے۔ تو اس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان نے بڑا واضح کہا کیٹیگریکل کہ ایک تو حکومت اپنے فیصلے کے اوپر نظر ثانی کرے، ورنہ اس کے نتائج بڑے سنگین ہوں گے۔ ابھی ہم ان نتائج کی طرف جانا نہیں چاہتے، مگر یہ حکومت کو جا کے بتایا جائے، اٹارنی جنرل صاحب ذرا آپ جائیں اور بتائیں اپنے حکومتی ارکان کو، اور وزیر اعظم صاحب کو بھی ہوش کے ناخن دلوائیں کہ اگر
اس کے اوپر نظر ثانی نہ کی گئی اور اس معاملے کو اسی طرح لاد و لام سے کام لیا گیا تو نتائج بڑے سنگین ہوں گے اور وہ پھر آپ کو بھگتنے پڑیں گے. ایک چیز. دوسرا انہوں نے کہا کہ 2001 سے سیکیورٹی ادارے جتنے ہیں پاکستان کے وہ بارڈرز پر مصروف ہیں, دہشت گردوں کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں, دہشت گردی کے اوپر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور دہشت گردی تب سے ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے. اس دوران بھی الیکشن ہوتے رہے ہیں اور الیکشن اس کے بیچ میں 2013 کا الیکشن ہوا ہے, 2007 کا الیکشن ہوا ہے, 2018 کا الیکشن بھی ہوا ہے. تو اتنی دہشت گردی تو پاکستان میں اس ٹائم موجود نہیں ہے. اور کیا گارنٹی ہے کہ 8 اکتوبر کو الیکشن کروا دیے جائیں گے. پہلے الیکشن کمیشن کی اب دیکھیں چال دیکھیں, پہلے الیکشن کمیشن سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ کہتا ہوا نظر آ رہا تھا کہ ہم ہر حالت میں الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں اگر ہمیں سیکیورٹی اور فنڈ مل جاتے ہیں. اب وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم الیکشن کروانے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو وجہ کیا تھی؟ یہ جو ڈیفنس منسٹری کی ایک رپورٹ, ایک درخواست جمع کرائی گئی کہ جی ہم مکمل پورے پاکستان میں الیکشن کروانے کی اجازت دی جائے, وہ بھی 8 اکتوبر کو. 8 اکتوبر کیوں, کیا گارنٹی ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان نے سوال کیا کہ الیکشن ہو جائیں گے یا حالات ٹھیک ہوں گے, ملک میں دہشت گردی نہیں ہوگی. پھر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے بھی ریمارکس دیے. انہوں نے کہا کہ برطانیہ میں بم دھماکوں کے دوران بھی الیکشن ہوتے رہے ہیں. گزشتہ سال قومی اسمبلی تحلیل ہو چکی تھی. جسٹس منیب اختر صاحب کے ریمارکس, اور اگر عدالت اس میں انٹروین نہ کرتی تو اسمبلی تحلیل ہو چکی تھی اور اس کے بھی مکمل الیکشن ہونے تھے. یہ تو عدالت نے انٹروین کیا اس کے اوپر قاسم سوری کی جو کیا کہتے ہیں تھی رولنگ, اس کے اوپر, اور دوبارہ آپ اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے ہیں تو الیکشن تو ہونے ہیں. یہ بتائیں کہ اگر ایک آئین کہاں کہتا ہے کہ پاکستان میں الیکشن کی جو آئین کے مطابق ڈیٹ ہے 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں, تو آئین ہمیں تو بالکل, عدالت کو تو بالکل اجازت نہیں دیتا کہ وہ 1 سال الیکشن کو آگے لے جائے. کسی حالت میں عدالت کو یہ اجازت آئین نہیں دیتا. عدلیہ نے آئین اور قانون کے مطابق کام کرنا ہے اور وہ کر رہی ہے. ہر حالت میں دہشت گردی رہی ہے پاکستان میں اور انتخابات بھی ہوتے رہے, چاہے وہ بے نظیر مرڈر کیس 2007 میں بھی الیکشن ہوئے ہیں. اگر بے نظیر کو قتل کیا گیا تب بھی دہشت گردی تھی. تو وزارت دفاع نے یہ جو بھی درخواست جمع کرائی ہے, چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ یہ ایک اندازہ لگایا گیا, اندازے کے مطابق. اب ایسا کیا منفرد ہے کہ جو الیکشن نہیں ہو سکتے؟ اگر اس ٹائم دہشت گردی تھی تو اب ایسا کیا منفرد ہے, اب ایسا کیا ہو رہا ہے کہ جس میں الیکشن نہیں ہو سکتے؟ ایک تو یہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا. دوسرا انہوں نے کہا کہ اندازے مت لگائیں, حکومت اندازوں سے نہیں چلتی ہے. کیا آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ ملک میں 1992 سے زیادہ دہشت گردی ہے؟ کیا آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ جب 1992 میں جو دہشت گردی تھی وہ تب بھی الیکشن ہوئے تھے, تو اب زیادہ ہے؟ تو وزارت دفاع کی درخواستوں کو ناقابل سماعت قرار دے دیا گیا. الیکشن کمیشن نے فنڈ اور سیکیورٹی ملنے پر انتخابات کا کہا تھا, اب وہ بھی یہ ہیلے بہانے وسیلے ڈرامے کر رہا ہے. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ سب کو بتا دیتا ہوں, سب کو پتہ چل جائے. ایک بار دوبارہ اوپنلی میں یہ بات کر رہا ہوں, سب کو بتا دیں کہ جو ہم فیصلہ لکھ چکے ہیں, جو ہم آرڈر جاری کر چکے ہیں, اس سے پیچھے ہم نہیں ہٹ سکتے. یہ آرڈر ہمیشہ کے لیے 14 مئی کو ہر حالت میں پنجاب میں الیکشن ہونا ہے. جائیں اٹارنی جنرل صاحب اور بتائیں اپنے وزراء کو, بتائیں کابینہ کو, بتائیں وزیر اعظم صاحب کو کہ 14 مئی کا جو الیکشن ہے وہ ہر حالت میں ہونا ہے. گنجائش جو دی جا رہی ہے, ایک آخری موقع جو دیا جا رہا ہے, وہ سنیں کیا ہے, جو جس کے اوپر پھر کیا کہتے ہیں سماعت ملتوی کر دی گئی کل تک کے لیے. وہ موقع کیا دیا جا رہا ہے کہ عدالت آپ کو ایک موقع دیتی ہے کہ ایک صورت میں ایک گنجائش ہے آپ کے پاس کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہو جائیں اور کنسنسس پیدا ہو جائے, اور وہ یہ چاہیں کہ ہم ایک ڈیٹ پورے ملک میں دیتے ہیں پاکستان کے الیکشن کی, پورے ملک میں ایک ڈیٹ کے اوپر ہم الیکشن کرواتے ہیں اور اس کے اوپر تمام پارٹیز
کنسنسس پیدا کرتی ہیں، اور یہ نہیں کہ لچے لچے لوگ آ کے ہمیں یہاں پہ بریفنگ دیں. یہاں پر آئیں سینئر سینسیبل لوگ جو سمجھدار وزڈم رکھتے ہیں، وہ لوگ عدالت میں کل آئیں اپنی اپنی پارٹی کی جانب سے اور ہمیں بریف کریں کہ ٹھیک ہے جی آپ کا کنسنسس ہو گیا، کوئی ڈائلاگ ہو گیا. اگر نہیں ہوتا تو بتا دیں جا کے 14 مئی کو الیکشن ہو رہا ہے، ہر حالت میں ہو رہا ہے، اور ہر صورت میں سپریم کورٹ آف پاکستان اپنی رٹ قائم کرے گی ہر صورت میں، اور اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے. جو لوگ یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے، اس کے اوپر جب یہ چیزیں ہو چکی تھی تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو اٹارنی جنرل تھے وہ کہتے ہیں کہ جی چیف جسٹس صاحب آپ یہ جو لوگ بیان بازی کرتے پھر رہے ہیں آپ ان کو سنجیدہ نہ لیں. یہاں پہ سینئر لوگ بھی موجود ہیں پاکستان کی سیاست میں. یہ اٹارنی جنرل نے ان کے لیے تھپڑ رسید کیا ہے، ان کو ایک بار شیشہ دکھایا. جو رانا ثناء اللہ جیسے، طلال چودھری جیسے، لطیف جیسے، جاوید لطیف جیسے، مریم اورنگزیب جیسے لوگ جو بیان بازی کرتے ہوئے پھر نظر آ رہے ہیں میڈیا سٹریم کے اوپر کہ ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، الیکشن اپنی مدت میں ہوگا. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب نے کہ سنجیدہ لوگ ملک میں موجود بیٹھے ہیں، سیاست کے بڑے بڑے پلر موجود بیٹھے ہیں، ان لوگوں کی جو یہ بونگیاں ہیں ان کو نظر انداز کریں. اس کے بعد باری آتی ہے کیا کہتے ہیں فیصل چودھری صاحب جو پی ٹی آئی کے کیا کہتے ہیں وکیل ہیں، انہوں نے بڑا کیٹیگوریکل کہا کہ آپ دیکھیں ججز کے اوپر، سپریم کورٹ کے اوپر کیسے مطلب کہ دھوس زبردوس کام کیا جا رہا ہے، کس طرح ان کو مطلب کیا کہتے ہیں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ایک چیز. دوسرا ان کا وزیر داخلہ اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی پریس کانفرنس میں کہ کسی حالت میں 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوں گے اور ہونے بھی نہیں ہیں. تو اس کے اوپر پھر جو ججز تھے وہ مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ آپ بے فکر رہیں، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، ہمارے پاس یہ منصب ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا. اور چیف جسٹس آف پاکستان کو سلام ہے کہ جو قوم کی خاطر آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، نظریہ ضرورت کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں. تو اس کے اوپر پھر اٹارنی جنرل صاحب نے بعد میں کہا کہ جی ہمیں تو بریفنگ دی گئی ہے، ڈی جی آئی ایس آئی بھی موجود تھے، سیکٹری دفاع بھی موجود تھے اور ڈی جی آپریشنز بھی موجود تھے، اور انہوں نے بریفنگ دی ہے دہشت گردی کی. تو انہوں نے کہا چیف جسٹس آف پاکستان نے بڑا کیٹیگوریکل کہا کہ ہمیں سماج کے دوران ان چیزوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہے. اب ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ہم آرڈر جاری کر چکے ہیں، ہم اپنے آرڈر سے واپس نہیں ہٹنے والے. اب میں آپ کو مزے کی بات بتا دوں کہ اگر ڈائیلاگ ہوتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف تو شروع سے ڈے 1 سے جب سے انہوں نے اسمبلیوں سے ہٹے ہیں، قومی اسمبلی سے بھی یہ اسمبلیاں بھی تعلیم کی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو آئین اور قانون کے مطابق کوئی بھی آ کے ہمارے ساتھ بیٹھ کے ڈائیلاگ کرے. تو یہ ڈائیلاگ تو فرض، کیونکہ انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق ڈائیلاگ کرنا نہیں ہے، ڈائیلاگ فرض. تو پھر 14 مئی کو الیکشن ہو رہا ہے، مبارک ہو پاکستانیوں، آپ کا چیف جسٹس آئین اور قانون کے مطابق آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور پوری قوم کی امیدوں کے ساتھ کھڑا ہے. اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.